امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، آپ بھی بڑے مالدار تھے، قرض دیا کرتے تھے. ایک بار ایک غیر مسلم جو آپ کا مقروض تھا، آپ کے پیر پہ کیچڑ لگی، آپ نے اس کی گھر کی دیوار سے جو ہے اپنا پیر صاف کر لیا. پھر خیال آیا کہ میں نے اس کی دیوار کو جو ہے وہ نقصان پہنچا دیا ہے، یہ تو غلط ہو گیا. دروازہ نوک کیا، باہر آیا، وہ دیکھتے کہتا حضور تھوڑے دنوں میں قرضہ پہنچا دوں گا. وہ سمجھا قرضہ لینے آ گئے. امام اعظم کہتے ہیں میں قرضہ مانگنے نہیں آیا، تیرے گھر کی دیوار میرے پیر سے کچھ اس کا کلر خراب ہو گیا ہے، معافی مانگنے آیا ہوں. اللہ غنی، غیر مسلم تھا مگر ایک مسلمان امام کا یہ اخلاق دیکھ کر، ایک مسلمان امام کا یہ اخلاق دیکھ کر، وہ غیر مسلم کہتا ہے حضور کیچڑ بعد میں صاف کیجئے گا، پہلے دل کی گندگی صاف کر لیجئے. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اسی طرح ایک بار امام اعظم کہیں بازار میں جا رہے تھے، کوئی مسلمان دیکھ کر چھپ گیا. آپ نے پوچھا یہ کیوں چھپ گیا ہے؟ کہا حضور آپ سے ڈر لگ رہا ہے، آپ کا مقروض ہے. آپ نے کہا کہ جو مجھے دیکھ کر اس طرح مجھ سے ڈرنے لگے، میرے مال یا میرے قرض کی وجہ سے اللہ کی رضا کے لیے اسے قرض معاف فرما دیا. تو یہ ہمارے اسلاف کا انداز تھا. دونوں طرف کی تربیت ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ بھلائی نرمی کرنی چاہیے، اور جو قرض لے اس کو کیا کرنا ہے؟ وقت پر لوٹائے ورنہ گناہگار. ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست سے قرض لیا، اور قرض لینے کے بعد جو ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا. اب پیسے اس نے نہیں لوٹائے. بڑی کوشش کی اس نے کہ بھائی میری رقم واپس دے دیں، اس نے نہیں دیا. اب وہ یہ کیس لے کر عدالت میں چلا گیا، اور جج صاحب سے جا کر اس نے کہا کہ اس نے میرے پیسے دینے اور یہ میری رقم نہیں لوٹا رہا. تو جج صاحب نے کہا کہ تمہارے پاس 30 دن ہیں، ودن 30 days تم نے اس کے پیسے واپس لوٹانے ہیں، ورنہ پھر تمہارے خلاف فیصلہ ہو جائے گا. تو وہ شخص گھر گیا. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے صبح سے لے کر شام تک درود پاک پڑھنا شروع کر دیے. 1 دن 2 دن 3 دن 27 دن ہو گئے. وہ درود پڑھتا رہا اور انتظار کرتا رہا. پیسے تو تھے نہیں، 30ویں دن عدالت میں پیش ہونا تھا. 27 دن گزر گئے، 28ویں رات آ گئی. خواب میں اس کو کسی نے آواز دی کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا. اگلے دن پھر درود پاک پڑھتا رہا. اب نبی پاک کی خواب میں زیارت ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمائے گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا. تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا. اب جب صبح اٹھا تو بہت خوش کہ نبی پاک کی زیارت مجھے ہو گئی. لیکن پھر خیال آیا کہ میں اگر وزیر صاحب کے پاس گیا اور انہوں نے مجھ سے کوئی ایویڈنس مانگ لیا، کوئی پروف مانگا، کہ میں کیسے مان لوں تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے؟ تو اس بات پر تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اب 30ویں رات آ گئی، آخری رات ہے، صبح عدالت میں جانا ہے. درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں پھر کرم فرمایا. فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا. کہ حضور میں چلا تو جاتا، مگر اگر وہ مجھ سے کوئی پروف مانگتا، کوئی ایویڈنس مانگتا تو میں کیا جواب دیتا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، اسے یہ کہنا کہ آپ کا ایک راز ہے جو آپ جانتے ہیں اور رب جانتا ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں، اور جب تک درود پاک مکمل نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے. اب جب صبح اٹھا تو بہت مطمئن کہ اب تو دلیل بھی آ گئی ہے. پہنچ گیا صبح علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس. اس کا دربار لگا ہوا ہے. اس نے پیغام بھجوایا کہ میں علی بن عیسیٰ وزیر صاحب سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں، پیغام لایا ہوں. درباری نے آ کر پوچھا، وزیر صاحب پوچھ رہے ہیں کس کا پیغام لایا ہو؟ کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لایا ہوں. فوراً وزیر صاحب نے بلا لیا. کہا فرمائیے. کہ مجھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ آپ میرا قرض ادا کر دیں. میں 3000 دینار کا مقروض ہوں. ٹوڈے از دا لاسٹ ڈے ان دا کورٹ. آج مجھے کورٹ میں پیش ہونا ہے. اگر آج میں نے اپنا قرض ادا نہ کیا تو مجھے جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے. علی بن عیسیٰ کہتا ہے میں بالکل آپ کا قرض تو ادا کر سکتا ہوں، مگر مجھے کیسے پتا چلے، کوئی دلیل ہے، کوئی پروف ہے کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے؟ کہتا ہے ہاں، خالی ہاتھ نہیں آیا، آقا نے دلیل بھی عطا فرمائی ہے. اچھا بتائیے کیا دلیل ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ آپ کا ایک راز ہے جو صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے. 5000 ٹائمز ڈیلی آپ درود پاک پڑھتے ہیں فجر کے بعد،
اور جب تک یہ درود پورے نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے. اب ذرا پہلے تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ جو وزیر 5000 بار روز درود پڑھتا ہوگا وہ عاشق رسول کیسا ہوگا. اس کی تو لاٹری نکل آئی نا, وہ تو خوشی سے جھوم اٹھا, کہتا مرحبا یا رسول اللہ, میرے درود پاک قبول ہو گئے, بہت خوش. اب ابھی بیٹھے آپ کمرے میں, گیا واپس آیا اور 3000 نہیں 9000 دینار لے کر آیا. کہتا 3000 تو نبی پاک کا حکم, مرحبا یا رسول اللہ, 3000 اور لیجئے, آپ نے اتنی اچھی خبر مجھے سنائی, اتنا پیارا خواب سنایا, آپ کے قدم میرے گھر تک آئے, اور 3000 مزید لے جائیے, اس سے اپنے بچوں کے لیے کوئی کاروبار شروع کیجئے, اور ایک وعدہ بھی کیجئے, زندگی میں آئندہ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پڑے گی نا, آپ میرے پاس آئیں گے, میں آپ کا بھائی ہوں. اب یہ دیوانہ بڑا خوش ہو کر عدالت پہنچا. اچھا, ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیئر, سب یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اس نے آج گرفتار ہی ہونا ہے, کیونکہ تھا ہی کچھ نہیں اس کے پاس, پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں کولیپس ہو گیا ہوں. اب عدالت میں جاتے ہی اس نے 3000 دینار جج صاحب کو دے دیے کہ صاحب اس میرا قرضہ ادا کر دیں, میں جو ہے وہ اپنے قرضے سے بری ہونا چاہتا ہوں. جج صاحب ہوتے ہیں, انہوں نے کہا قرضہ تو ادا کر دیں گے, پہلے بتاؤ پیسے لائے کدھر سے ہو, تم تو کہتے تھے پیسے نہیں تھے تمہارے پاس, اتنی بڑی رقم کیسے انتظام کی. اب بھری عدالت میں گویا اس نے زبان حال سے یہ کہا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اتنی میری اوقات نہیں, یہ تو کرم ہے ان کا, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. اب اس نے بھری عدالت میں پورا واقعہ سنایا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا, آقا خواب میں تشریف لائے, میں وزیر صاحب کے پاس گیا, انہوں نے یہ پیسے دیے. سنو اس زمانے کے جج بھی کیسے ہوتے تھے. وہ جج دوران عدالت اپنے کرسی سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا. تھوڑی دیر بعد جج صاحب واپس آئے اور 3000 دینار اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں. کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا؟ میں بھی تو آقا کا امتی ہوں, تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں. اچھا, اب جس نے کیس کیا تھا, سبحان اللہ, کیا ماحول تھا, کیا انداز تھا, کیا دل تھے, وہ بھی تو دیکھ رہا ہے, کہتا ہے میں بھی تو آقا کا امتی ہوں, رکے ذرا, کاغذ قلم دیجئے, بندے کو میں قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں. اچھا, قرضہ ہو گیا معاف. اب جو 3000 جج صاحب نے دیے تھے, وہ بندہ کہتا ہے جج صاحب ہوں واپس لے لو, میرا تو قرضہ ہی ادا ہو گیا. تو جج صاحب کہتے ہیں جو پیسے آقا کے نام پر نکال دیے میں نے واپس نہیں لینے, یہ سارے تم ہی لے جاؤ. اب یہ 12000 دینار لے کر یہ عاشق رسول جھومتا ہوا اپنے گھر پر جا رہا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک رات پہلے ایک سنگل پینی اس کے پاس نہیں ہے, اور اگلے دن 12000 دینار ہیں. درود پاک وہ وظیفہ ہے جو دل سے پڑھا جائے تو سبحان اللہ یہ مصیبتوں کو ٹالنے والا وظیفہ ہے, یہ پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, خود سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ جو پریشانیوں میں ہو, جو مصیبتوں میں ہو, اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے, کہ درود پریشانیوں کو لے جاتا ہے, مصیبتوں کو لے جاتا ہے. ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے, اور واقعی حق لکھا ہے, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. جن لوگوں کو اللہ پاک نے مال دیا ہے وہ اپنے مال کا کچھ حصہ, جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ معراج کی شب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنتی محلات کا مشاہدہ فرمایا تو وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ قرضے کا ثواب وہ 18 گنا اور صدقے کا 10 گنا. تو اس کی وجہ بھی بتائی گئی کہ علماء نے لکھی کہ قرض صدقہ تو بعض اوقات بہت سارے لوگ مانگ رہے ہوتے جو ضرورت مند نہیں بھی ہوتے, قرضہ عموماً ضرورت مند ہی مانگ رہا ہوتا ہے. تو قرضہ اپنے مال کا ایک پورشن رکھیں. آپ کے مثال کے طور پہ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ایک بڑا پیارا اپنا طریقہ کار بتایا کہ مجھے روزانہ اتنے روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو لوگوں نے پوچھا اتنے پیسے آپ روز صدقہ کرتے ہیں؟ تو پھر فرمایا کہ حدیث پاک کے مضمون کے مطابق جب بندہ کسی کو قرضہ دیتا ہے تو جتنے دن کے لیے وہ قرضہ دیتا ہے, مثال کے طور پہ کسی نے 1 لاکھ روپے کسی کو 2 مہینے کے لیے دیے, اب اسے روزانہ 1 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. 2 مہینے بعد پیسے بھی آ گئے, 60 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل گیا 2 مہینے کا. اور اگر کوئی اس پیسے کو ٹائم پہ نہ دے سکا اور آپ نے اسے اور ٹائم دے دیا تو اب یہ ثواب ڈبل ہو جائے گا, اب روز کے 2 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب مل گیا.
تو اب اگر ہم اتنا صدقہ تو نہیں کر سکتے، تو اگر اپنے مال کا ایک پورشن ہم قرض کے لیے رکھیں اور قرض دیتے رہے، واپس آ جائے پھر کسی کو دے دیں، تھوڑے پیسے الگ ہی رکھ لیں اپنے اکاؤنٹ میں، ایک چھوٹا سا پورشن بنا لیں لون کا، اب وہ لون اسی میں چلتا رہے گا، آپ کو اتنے صدقے کا روز ثواب مل رہا ہے۔ تو اگر یہ مائنڈ سیٹ بن جائے، اس سے غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ قرض کو فروغ ملنا چاہیے۔ لوگ اب اتنے سنگ دل ہو گئے کہ پیسے دے کر بھی کہتے میرا نفع کیا ہے، کیونکہ یہ سود کی جو مذمت کی گئی نا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ بندہ ہر چیز میں نفع ہی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، وہ اگلا مر رہا ہے پریشان ہے لیکن اس کو قرضہ دیتے ہوئے کہیں گے مجھے نفع کتنا دو گے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرض کا ایک پورشن ضرور ہونا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات دیکھیں، اسلام اتنا کمپلیٹ ریلیجن ہے کہ اتنا پیارا مذہب ہے کہ دینے والے کو کہا کہ نرمی کرو، قرض دو، ثواب ملے گا، اور لینے والے سے کہا کہ جب وقت پورا ہو جائے تو لوٹاؤ، نہیں لوٹاؤ گے تو گناہ شروع ہو جائیں گے، روزانہ گناہوں کا میٹر ہوگا۔ وہاں جو بڑی خطرناک ایک انداز ہے کہ لیتے وقت انداز اور ہوتا ہے، منتیں ہوتی ہیں، سماجتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد ایسے غائب ہوتے ہیں کہ نہ فون اٹھاتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں، پوچھو تو برا لگ جاتا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، انسان ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، آپ نے کسی سے قرض لیا نا، وقت آ گیا ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اگنور نہ کریں، فون نہ اٹھانا چھوڑ دیں، بلکہ آپ خود چلے جائیں اس کے پاس کہ بھائی آپ کا ٹائم ہو گیا ہے، مجھے دینا تھا، میں پریشان ہوں، مجھے تھوڑا اور ٹائم دے دیں، میں تھوڑے تھوڑے کر کے دے دوں گا۔ وقت مانگے، فیس کریں۔ جب آپ غائب ہو جاتے ہیں، آپ نہیں جواب دیتے، تو اس سے بڑا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے کہ اب لوگ قرض دینا چھوڑ دیتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ایسا ہوا نہ کہتا نہیں یار اب یہ نیکی کرنی نہیں ہے۔ تو یہ نہ کریں، آپ کے غلط ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے قرض دینے والے بھی لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ نیکی ہے، قرض دیا کریں۔ اپنے ملازمین میں آپ سسٹم بنا سکتے ہیں، آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ قرض دے کر آپ ان کے ساتھ کوئی گارنٹی لے لیں، کوئی ترکیب ایسی بنائیں کہ آپ کو آپ کے پیسے واپس ملے، یہ آپ کا حق ہے۔ آپ میں سے مثال کے طور پہ ملازمین ہوتے ہیں، آپ کے پاس جتنا بجٹ ہے آپ اپنے ملازمین کو دیں، ان کی تنخواہ سے آپ قسطوں میں لے سکتے ہیں، لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ۔ ایمان والوں، ڈائریکٹ ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان کسی لکھنے والے کو انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھنا چاہیے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس شخص پر حق لازم آتا ہے وہ لکھاتا جائے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس حق میں کچھ کمی نہ کرے۔ پھر جس پر حق آتا ہے اگر وہ بے عقل یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو، یا پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے منتخب کر لو جنہیں تم پسند کرو، تاکہ اگر ان میں سے 1 عورت بھولے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور جب گواہوں کو بلایا جائے وہ آنے سے انکار نہ کریں، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کی مدت تک لکھنے تک اکتاؤ نہیں۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تم بعد میں شک میں نہ پڑو۔ ہر معاہدہ لکھا کرو، مگر یہ کہ کوئی ہاتھوں ہاتھ سودا ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرو تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ کسی لکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، یا نہ لکھنے والا کوئی نقصان پہنچائے اور نہ گواہ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا، اب میں ذرا اس کی جو تفسیر ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ یقین کریں یہ آیت ایسی ہے کہ اگر اس کو ہم سمجھ جائیں نا، ہماری زندگی کے بہت سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے، ہمارے پرابلم ہی ختم ہو جائیں گے۔ پہلے میں اس آیت کے تحت کچھ باتیں عرض کر دوں، پھر میں انشاءاللہ اپنے کچھ تجربات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب اس آیت میں کچھ باتیں ہیں، کچھ پوائنٹس ہیں، میں ایک پوائنٹ سمجھاتا ہوں۔ نمبر 1، جب ادھار کا کوئی معاملہ ہو، خواہ قرض کا لین دین ہو یا خرید و فروخت، ادھار 2 قسم کا ہوتا ہے، یا تو کسی کو بندہ کوئی قرض دیتا ہے مہینے 2 مہینے 4 مہینے کے لیے، یا پھر کوئی سامان بیچتا ہے کہ جناب یہ میں نے آپ کو 2 مہینے کے لیے 1 مہینے کے کریڈٹ پہ بیچا، 2 مہینے کے لیے بیچا، تو رقم پہلے دی
اور بعد میں لینا ہے، یا مال ادھار پر دیا اور رقم بعد میں وصول کرنا ہے. یوں ہی دکان یا مکان جب کرائے پر لیتے ہیں تو ایڈوانس یا کرائے کا معاملہ ہو، اس طرح کی تمام صورتوں میں معاہدہ لکھ لینا چاہیے. قرآن کیا کہتا ہے؟ لکھ لو. اچھا، پھر یہ حکم واجب نہیں ہے. ایسا نہیں کہ جو نہیں کرے گا، زبانی معاہدے سے کاروبار کر رہا ہے یا صرف زبانی معاہدہ ہو رہا ہے، نہیں لکھ رہے تو گناہگار ہوگا. واجب حکم نہیں ہے، لیکن اگر عمل کر لیا جائے تو یہ بہت سی تکلیفوں سے بچاتا ہے. ہمارے زمانے میں تو اس پر حکم انتہائی ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ دوسروں کا مال دبا لینا، معاہدوں سے مکر جانا، کوئی ثبوت نہیں ہے تو جناب اصل رقم سے ہی انکار لوگ کر دیتے ہیں. لہٰذا جو اپنی عافیت چاہتا ہے وہ اس حکم پر ضرور عمل کرے، ورنہ بعد میں صرف پچھتانا ہی نصیب ہوگا. اس لیے آیت کے درمیان میں فرمایا، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا، اس سے اس کی مدت تک لکھنے میں اکتاؤ نہیں. یعنی چھوٹی ڈیل ہے یا بڑی ڈیل ہے، لکھ لو نا بھائی. اب یہاں پرابلم کیا ہے؟ قرآن تو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ آپس کے معاملات میں لکھ بھی لو. آگے آئے گا گواہ بھی بناؤ اس میں، ٹھیک ہے نا. ہم دونوں لکھ رہے ہیں، کہہ بھائی میں نے تو لکھا ہی نہیں ہے، تو گواہ بھی ہونا چاہیے. گواہی کی بھی تفصیل بتائی کہ 2 مرد ہو جائیں یا پھر 1 مرد اور 2 عورتیں. ایک بات یاد رکھیے کہ کسی بھی گواہی میں اسلامی طریقے پر عورتوں کی گواہی اگر بہت ساری عورتیں ہو جائیں، کوئی مرد نہیں، تو ان کی گواہی مقبول نہیں ہوتی. 1 مرد ہونا چاہیے. پھر اگر 1 مرد کے بعد دوسرا مرد نہیں مل رہا تو 2 عورتیں ہوں گی. ہاں، عورتوں کے کچھ خاص معاملات ہوتے ہیں، اس میں ایک عورت کی گواہی بھی مان لی جاتی ہے، کہ جس میں مثال کے طور عورت کے جو بچہ جننے وغیرہ کے معاملات ہیں، عورت کے خاص معاملات ہیں، وہاں عورتوں کی بات مان لی جائے گی. مگر اس طرح کے معاملات میں جس میں ایگریمنٹ ہے یا جناب کہیں گواہی دینے کی ضرورت ہے، تو پھر عورت کی گواہی نہیں ہوگی. 1 مرد 2 عورتیں یا 2 مرد. اچھا، اب میں آپ کو کچھ اگزامپل کے ذریعے بات سمجھاتا ہوں. ایک جملہ پہلے یاد کر لیں، آپ کو زندگی بھر کام آئے گا. ایگریمنٹ کرتے وقت غیر ہو جاؤ، ہمیشہ اپنے رہو گے. جملہ کیا ہے؟ معاہدہ کرتے وقت غیر ہو جاؤ، ہمیشہ اپنے رہو گے. اگر ایگریمنٹ کرتے وقت اپنے بن گئے نا، تھوڑے عرصے بعد غیر ہو جاؤ گے. یہ بات بڑی بڑی پتے کی ہے اور بڑی تجربے کی بتا رہا ہوں. ہم کیا کرتے ہیں، یار میرا دوست ہی ہے نا، کر لیں گے بھائی. ارے بھائی دام تو بتا دو، ارے جو دینا ہو دے دینا. یہ آج کل کیا ہوتا ہے، اب رکشے میں بیٹھ جائیں، ٹیکسی میں بیٹھ جائیں، بھائی جان ادھر تک جانا ہے، کتنے پیسے؟ آئی سب جو دینا ہو دے دینا. بندہ بیٹھ جاتا ہے. اب جب وہاں اترا اس نے کہا 500 روپے. کا پاگل ہو گئے 500 روپے ہیں؟ یہاں تک تو 1000 روپے بنتے ہیں. اب کیا ہوا؟ جھگڑا. اب کیا ہوا؟ ناراضگی. اس پیار سے بیٹھے تھے، اپنا ہو کر بیٹھے تھے، غیر ہو کر اتر رہے ہیں ٹیکسی سے. غیر ہو کر آپ اس سے اتر رہے ہیں رکشے سے. کیوں بھائی؟ پہلے طے کر لیں. اور شریعت ہی تو کہہ رہی ہے نا بھائی، آپ بتائیں زبان سے کتنے لیں گے، غیر ہو جائے نا. کوئی اپنا نہیں ہے بھائی. بالکل اسی طرح آپ نے اپنے کسی دوست کو مکان کرائے پہ دیا، آپ نے کسی جاننے والے کو برسوں سے کام کر رہے ہیں، کوئی پیسے دیے، کوئی ادھار پر مال دیا. بھائی کب دیں گے؟ ارے بھائی جب دینے ہو دے دینا. وہ بندہ سمجھا 2 سال کے ادھار پہ مل گیا اور اگلے مہینے کھڑا پہ میرے پیسے دو. بھائی تم نے تو کہا تھا جب دینے دے دینا. بھائی میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ 1 مہینے 2 سال کے لیے دینا، ابھی دو. جھگڑا شروع. بھائی ریٹ کیا ہے اس کا؟ ارے بھائی جو مناسب ہو دے دینا. آپ تو اپنے ہی ہیں، آپ سے کیا کرنا. اب تھوڑی دیر بعد جھگڑا ہو رہا ہوتا، بھائی اپنے تو جھگڑ کیوں رہے ہو؟ بھائی زبان سے کہہ دیں نا یہ گاڑی کتنے کی ہے، یہ مال کتنے کا. غیر ہو جائیں. آپ یقین کریں پارٹنرشپ میں یہی جھگڑے. میں آپ کو مثالیں دوں تو آپ حیران ہو جاؤں گے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، 2 بھائیوں کو، جو بڑا بھائی اور چھوٹے بھائی میں اتنا پیار تھا کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے ہاتھ چومتا تھا اپنے والد کی جگہ. میں نے ایسا پیار کم بھائیوں میں دیکھا. مگر کیا ہوا؟ ایگریمنٹ نہیں کیا. کاروبار سالوں چلتا رہا، کروڑوں اربوں روپے کا کاروبار ہو گیا. ایک وقت آیا کہ جب کاروبار ختم کرنے کی باری آئی تو بڑا بھائی کہتا ہے سارا کاروبار تو میرا ہے، آپ تو کام کرتے تھے میرے ساتھ، آپ کا کہاں سے حصہ آ گیا؟ بس ٹھیک ہے، ہر مہینے پیسے دیتا تھا. وہ چھوٹا بھائی سمجھتا رہا میں ساری زندگی بھائی کے ساتھ ہوں، میں تو پارٹنر ہوں. لکھا نہیں نا.
आज वो दोनों एक दूसरे का मुंह नहीं देख रहे। थोड़े पैसे भाइयों को जुदा कर गए ना, और ये एक मिसाल नहीं है, आपके खानदान में, आपके जानने वालों में ऐसी बहुत सारी मिसाल होगी। लिख लें। खास तौर पे ये झगड़े पता है कहां होते हैं? जहां भाई मिलके कारोबार करते हैं, जहां फैमिली का कारोबार हो, आपकी पंजाबी में कहते हैं ना, कारोबार जहां साझा होता है ना, वहां जाके बड़े मसाइल होते हैं। आप बैठाएं सबको और लिखें किसका कितना हिस्सा है, किसको कितना नफा मिलेगा, नुकसान किसका होगा, गवाही डालें इसमें, और उसके बाद शरई तौर पे भी चेक कराएं। अच्छा, बाज हमारे एग्रीमेंट वो होते हैं जो हम समझते ठीक है, वो होते ही शरन गलत होते हैं। तो क्लियर कर दे चीजों को। एग्रीमेंट करते हुए गैर हो जाओ। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, एक दो बार मेरे साथ भी तजर्बा हुआ। बड़ा प्यार था, बड़ी दोस्ती थी, और कोई काम हमने आपस में किया, तो अगले ने बड़ा सख्ती से कहा भाई ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। थोड़ा सा मुझे भी झटका लगा, यार ऐसे बात कर रहे हैं। कह रहे भाई एग्रीमेंट के वक्त हम दोनों गैर हैं, कोई पुरानी दोस्ती नहीं है, सब चीजें इसमें लिखेंगे। मजा आया मुझे। क्यों? कि आज आपने लिख लिया ना, अब कभी झगड़ा नहीं होगा, अब आप अपने रहेंगे, दोस्ती बरकरार रहेगी, रिश्तेदारी बरकरार रहेगी। और यही कुरान सिखा रहा है। कितना प्यारा कलाम है रब का कि ऐ ईमान वालो, जब भी कोई ऐसा लेन देन करो लिख लो। हम लिखते नहीं हैं, और ना लिखकर मैंने खानदान बर्बाद होते देखे हैं, भाइयों में दुश्मनियां होते देखी हैं, रिश्तेदार भाई बहन खून के प्यासे हो गए, क्योंकि लिखा नहीं, क्लियर नहीं किया। यहां मैं एक और अर्ज करूंगा, ये तो कारोबार के मामलात हो गए, पार्टनरशिप के मामलात हो गए, सौदे के मामलात हो गए, किराए पर आपने दुकान दी, मकान दिए, लिखें कितने टाइम का एग्रीमेंट है। अरे भाई जब खाली करना हो कर देना, अपनी बात है, आपका ही घर है जनाब, आपका ही घर है, और वो आपके ही घर से फिर निकालने आ जाते हैं। और जब वो निकालते तो वो निकलता भी नहीं, तुमने ही तो कहा था मेरा ही घर है। अब भाई ये कहने के लिए तुम्हारा था, वाकई है तो मेरा ना, मुझे जरूरत है। फिर लड़ रहे हैं, फिर गिरबान पकड़ रहे हैं, फिर पुलिस आ रही है। वो बचपन के दोस्त, वो खानदानी दोस्तियां सब तबाह हो गई। एग्रीमेंट नहीं किया, क्लियर नहीं किया, लिखा नहीं। मैं बड़ी अजीब बात करने जा रहा हूं। अगर कोई भाइयों का कारोबार साथ चल रहा है, फैमिली का कारोबार साथ चल रहा है, एक बार हिम्मत कीजिए, बैठ जाइए और लिख लीजिए कि मेरा कितना है, आपका कितना है। आज आंखें खुली हैं, कल कोई एक भाई दुनिया से भी तो जा सकता है। बाद में बच्चे लड़ेंगे, बाद में नस्लें लड़ेंगी, क्योंकि क्लियर ही नहीं था। बड़ा भाई समझता रहा मैंने शुरू किया था, मेरा कारोबार है। छोटा भाई समझता रहा कंपनी में सब जगह मेरा भाई मुझे अपना पार्टनर बताता था, मैं पार्टनर हूं। वो पार्टनर समझ के जीता रहा, वो सेठ समझ के जीता रहा, बाद में लड़ाइयां हो रही हैं। भाई क्लियर कर लेना। अगर छोटे भाई को लगता है कि मैं पार्टनर नहीं, तो कोई और कारोबार बेचारा कर लेगा। 30-40 साल मेहनत के बाद पता चला मैं तो कुछ भी नहीं हूं इस कंपनी में। तो क्लियर कीजिए उन तमाम मां बाप को कि जो अपने बच्चों के मामलात, और खास तौर पर जो मालदार फैमिलीज होती हैं, हमने बड़े बड़े अरबोपति करोड़पति मां बाप की दुनिया से जाने के बाद उनके बच्चों को लड़ते हुए देखा, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, आना जाना खत्म हो गया। ये क्या किया आपने? ये कैसा फैमिली स्ट्रक्चर बनाया आपने? नहीं लिखा, आपने वाजे नहीं किया, और बाद में अपने बच्चों को लड़ने के लिए छोड़ दिया। हालांकि सही बताऊं मैं, जिंदगी में अगर मां बाप बच्चों को बिठा लें और एग्रीमेंट वगैरह कर लें, कोई बच्चा नहीं लड़ेगा। सब खुशी खुशी बात कर लेंगे ना, आपसे बात हो जाएगी, प्लस माइनस जो भी है डिस्कस होकर साइनें हो जाएंगी, बाद में आपका खानदान जुड़ा रहेगा। और याद रखिए, जिंदगी का ये टारगेट होना चाहिए मेरा और आपका, कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे जुड़े रहें। वो जुड़े रहेंगे तो मुझे इसाले सवाब करेंगे, आपस में ही लड़ते रहेंगे, मां बाप को भी बुरा भला कहेंगे, कैसे अम्मा अब्बा थे ऐसा कर गए कि आज हम लड़ रहे हैं। क्या फायदा किया आपने? करोड़ों रुपए लाखों रुपए कमाए भी और बच्चों को लड़ने के लिए छोड़ दिया। नहीं, कुरान कहता है लिख लो। क्या खूबसूरत रहनुमाई है। और आज पूरी दुनिया में आप जाएं, ये हमारे यही होता है, बाकी दुनिया में हर चीज, आप कुछ भी लें, आपको एक पहले पेपर आएगा, साइन करें, हैं? हर चीज पर आपसे साइन करवाया जाता है, भाई आपका हमारा ये एग्रीमेंट है, आपका ये तय है। पढ़े लिखे लोगों को हमने देखा, जबानी डील भी हो जाती है, थोड़ी देर बाद उनका एक मैसेज आता है कि हजरत जरा मैसेज पे भी कंफर्म कर दें, ईमेल पे कंफर्म करें हमें कि हमारी जो आज बात हुई है इसकी ये मिनट्स थे, ये हमारी तय हुआ है। बंदा कह यार मैं जबानी कह तो गया हूं, कहता नहीं लिख के दें। वो हमारी मेमनी का एक बड़ा प्यारा जुमला है, लिखियो वाचा है? जो लिखा होता है ना वो पढ़ा जाता है।
تو لکھنے کی عادت, ایگریمنٹ کی عادت, گواہوں کی عادت ڈالیں. پھر جملہ کہہ دیتا ہوں, زندگی بھر کام آئے گا. میں یقین کریں اپنی زندگی کا ایک نچوڑ آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ ایگریمنٹ کرتے وقت غیر ہو جاؤ, ہمیشہ اپنے رہو گے. اگر معاہدہ کرتے وقت, ایگریمنٹ کرتے وقت اپنے ہو گئے, آگے جا کے غیر ہو جاؤ گے, آگے جا کے لڑائی ہو جائے گی. اور یہی قرآن نے سمجھایا. تو بات آ رہی ہے سمجھ. اب اس قرآنی آیت جو میں نے پڑھی اس کا پہلا سیگمنٹ تو میں نے بتا دیا. اب اگلا قرآن فرما رہا ہے معاہدہ انصاف کے ساتھ لکھیں, کسی قسم کی کوئی کمی بیشی یا ہیرا پھیری نہ کریں. ان پڑھ آدمی کے ساتھ اس چیز کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے. یہ بیچارہ ایک بندہ دونوں میں سے ایسا, اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا, اچھا وہ بیچارہ ان پڑھ ہے, سائن بھی کر دیتا ہے, اس سے پتہ نہیں کیا کیا لکھوا لیتے ہیں. قرآن کہتا ہے انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھے. تیسری بات اس آیت میں کیا تھی؟ اگر کسی کو خود لکھنا نہیں آتا, کیا تفصیل ہے, آپ ذرا غور تو کریں. یعنی اس آیت نے ایگریمنٹ کے ہر پہلو کو کور کیا کہ کوئی ایسا بندہ ہے جس کو لکھنا ہی نہیں آتا, تو فرمایا بچہ ہے یا انتہائی بوڑھا ہے یا نابینا ہے تو دوسرے سے لکھوائے. اچھا جو لکھنے والا ہے, قرآن اس کو رہنمائی کر رہا ہے. جسے لکھنے کا کہا جائے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے, اسے چاہیے کہ لکھے, کیونکہ لکھنا لوگوں کی مدد کرنا ہے اور لکھنے والے کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے, تو مفت کا ثواب نہ چھوڑے. قرآن کہہ رہا ہے مدد کرو اپنے بھائی کی جس کو لکھنا نہیں آتا اور یہ ثواب کماؤ. چوتھی بات, لکھنے میں یہ چاہیے کہ جس پر ادائیگی لازم آ رہی ہے وہ لکھے یا لکھوائے. یہ بھی کتنا خوبصورت پہلو ہے. میں قرضہ لے رہا ہوں تو کہا گیا کہ تم لکھواؤ, پیسے میں نے دینے ہیں نا, کیونکہ جس نے دینے اس نے لکھ کر میرے اوپر زیادہ ڈال دیے. تو کتنی خوبصورت بات ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس نے پیسے دینے ہیں وہ ایگریمنٹ لکھوائے, تو وہ سچا لکھوائے گا, دیکھ کر لکھوائے گا. اتنے ہی دینے نا, زیادہ تو نہیں دینے. پتہ چلا جس سے پیسے لیے اسے ڈبل لکھوا دیے, عجیب عجیب شرطیں لگا دی, پینلٹیاں ڈال دی, بندہ غریب آدمی سائن کر دے. قرآن کہتا ہے جس نے دیے وہ نہیں لکھوائے, جس نے دینے ہیں وہ لکھوائے. سبحان اللہ. پانچویں بات فرمایا لین دین کا معاہدہ لکھنے کے بعد اس پر گواہ بنا لینے چاہیے تاکہ بوقت ضرورت کام آئیں. گواہ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے. یہ تفصیل میں بتا چکا. اچھا اب یہاں پر ایک اور قرآن نے اجازت دی کہ اگر ہاتھوں ہاتھ سودا ہے, آپ اسٹور پہ جاتے ہیں, 500 روپے دیے, آپ نے آٹا خریدا, آپ نے جو بھی چیز خریدنی ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے, یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہاتھوں ہاتھ ہو رہا ہے نا, پیمنٹ دی, چیز لے لی. جو ادھار کا معاملہ ہے, طویل مدت کا معاملہ ہے, رینٹ ایگریمنٹس ہیں, فرمایا اس کو لکھو اور اس پر گواہ بھی بنائیں. سبحان اللہ. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب یہ بات ہمیں سمجھ آئی کہ کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے اور کتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں بتایا جا رہا ہے. اچھا یہاں پر اصل معاملہ پتہ کیا ہے؟ یہاں شریعت کو مطلوب یہ ہے کہ مسلمانوں میں جھگڑا نہ ہو, مسلمانوں میں لڑائی نہ ہو, یہ مل جل کر رہیں, یہ پیار سے رہیں, اتفاق میں برکت ہے. کیا اب دیکھیں یہ میری اور آپ کے دین کو مطلوب ہے. بات بات پہ جھگڑا, بات بات پہ لڑائی. اس لیے کاروبار بھی کلیئر کر کے ہونا چاہیے. زندگی کے معاملات میں چھپی ہوئی چیزیں ہڈن نہیں ہونی چاہیے. جتنا کلیئر کر کے آپ چلیں گے انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی. اور سبحان اللہ یہ جو آپس میں محبت ہے, آپس میں اتفاق ہے, یہ شریعت کو کتنا مطلوب ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. اور ترجمہ کنز العرفان, اور اس نے مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی. اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے تھے, لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا. یہ دلوں کو ملانا جو ہے نا,
یہ پیسوں سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. کروڑوں روپے خرچ کر لیں، کسی کا دل آپ کی طرف مائل نہیں ہوگا. رب چاہے تو دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے. مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، عرب کی آپس کی دشمنیوں اور سخت دلی کا یہ حال تھا کہ وہ قبیلوں اور خاندانوں میں بٹے ہوئے تھے. اگر ایک قبیلے کا آدمی دوسرے قبیلے کے کسی بچے کو تھپڑ مار دیتا تو دونوں قبیلوں کے درمیان نیزے تلواریں نکل آ جاتی، خون ریز جنگیں ہو جاتی، صدیوں باقی رہتی. مدینے کے انصار اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے، 120 سال تک لڑتے رہے، سخت جنگ رہی، ان کی ملنے کی کوئی امید نہ تھی. سبحان اللہ، درود ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جس نے ان سب کو ایک کر دیا، ایسا ایک کہ وہ لوگ چند جسم اور ایک دل بلکہ ایک جان بن گئے. اللہ اکبر. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شان ہے. کیا خوبصورت شعر ہے. بد خلق جو تھے وہ نیک ہوئے، لڑتے تھے ہمیشہ وہ ایک ہوئے، جھگڑے تو نے آ کر میٹ دیے، تیری فہم و ذکا کا کیا کہنا. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنیں کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے ملے، اس سے مصافحہ کرے یعنی ہاتھ ملائے، تو ان دونوں کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے تیز ہوا سے پتے گرتے ہیں. آپ کی یہ بات سن کر ایک شخص نے حیرت سے کہا، یہ تو بہت چھوٹا سا عمل ہے، اتنا چھوٹا عمل اور اتنا بڑا انعام. سبحان اللہ. حضرت مجاہد نے کہا، اے شخص کیا تو نے قرآن پاک کی یہ آیت نہیں سنی، اللہ کا کلام نہیں سنا؟ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولیکن اللہ الف بینہم. اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا. یعنی دو دلوں کی آپس میں محبت، جس کے نتیجے میں لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں. یہ عمل تو چھوٹا ہے مگر یہ انمول نعمت ہے جو دنیا کی تمام دولت خرچ کر کے حاصل نہیں کی جا سکتی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ایک ہو کر رہنا ہے، ہمیں محبت کے ساتھ رہنا ہے. مسکرا کر ملیے، سلام کو عام کیجئے، آپس میں مصافحہ کرنا یہ دلوں میں محبت کو پیدا کرتا ہے. اور اتفاق میں بڑی برکت ہے. قبیلے کے نام پر، خاندان کے نام پر، زبان کے نام پر جو یہ دشمنیاں پھیلتی جا رہی ہیں، یہ شریعت کو مطلوب نہیں. ارے یہ تو زمانہ جاہلیت کی باتیں تھیں، اسی کو مٹانے کے لیے رسول پاک تشریف لائے. تو چاہے کاروبار کریں، چاہے خاندان بنائیں، چاہے رشتہ کریں، چاہے پڑوس میں رہیں، چاہے ایک محلے میں رہیں، ہم ایک مسلمان چاہے کسی بھی ملک کے ہوں، ہم سب ایک عمارت کی مانند ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی مانند ہے کہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. اور یہ کہتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ملا کر بتایا کہ مسلمان اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کر عمارت بن کر رہتا ہے. مگر آج حال کیا ہے؟ کوئی کسی کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، کوئی کسی کے خلاف سوچ رہا ہے، کوئی کسی کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ کسی کا برا سوچیں گے، کسی کے خلاف کوشش کریں گے، آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جو کسی کا برا سوچتا ہے نا، اس کا اپنا ہی برا ہوتا ہے. اگر اللہ نے اس کے نصیب میں عزت لکھی ہے، اللہ نے اس کے نصیب میں عروج لکھا ہے، اللہ نے اس کے نصیب میں رزق لکھا ہے، آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. ارے ساری دنیا کسی کو مٹانے کی کوشش کرے، اگر رب نے عزت رکھی ہے کوئی نہیں گرا سکتا. اور ساری دنیا کسی کو اٹھانے کی کوشش کرے، اس کے مقدر میں ذلت ہے، اسے کوئی بچا نہیں سکتا. تو کسی کا برا نہ سوچیں. ایک جملہ آخر میں نارملی اپنے بیانات میں کہتا رہتا ہوں، آج پھر سن لو، آج پھر یاد کرنے کی کوشش کر لیں کہ سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں
अपनी खैर। हमेशा ये याद रखिए कि मैं दूसरों का भला चाहूंगा, इंशाअल्लाह मेरा भला हो जाएगा। तो आज कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो हमने आयत सुनी, सुबहान अल्लाह, वन ऑफ द ब्यूटीफुल आयत, कितनी डिटेल के साथ हमें एग्रीमेंट का तरीका बताया गया, एग्रीमेंट की अहमियत बताई गई, चीजों को क्लेरिफाई करके काम करने के बारे में बताया गया। अब मैं और आप सोचें कि हम इस बारे में क्या करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी आसान हो तो चीजों को क्लियर करके चलें, कारोबार करें, डील करें, उधार दें, कर्ज दें, लिख लें, ताकि बाद में नाराजगी ना हो। अरे भाई फिक्र ना करो, बाद में कर लेंगे, आप तो अपने हो, जब देना हो दे देना, अरे जो रेट लगाना हो लगा लो, अरे मसला ही कोई नहीं है, घर ही आपका है, रहिए जितना टाइम रहना है। ये बाद में झगड़ा करवाएगा, ये बाद में दूरी लाएगा। खानदान बचाना है, कारोबार बचाना है, इज्जत बचानी है, तो चीजों को क्लेरिफाई करें।